بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دو باتیں توجہ دلانے کے لیے عرض کرتی ہوں۔ اس بستی سے تعلق پرانا ہے، یہاں آنا جانا بھی رہا ہے اور علماء بھی آتے رہتے ہیں، اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس پر توجہ نہیں ہو پاتی ہے اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اذان جو ابھی ہوئی تھی اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اذان جو ساتھ دے رہے تھے وہ حمزہ کھینچ کرتے اشہدو، عربی قاعدے کے اعتبار سے اشہدو اور اشہدو میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اشہدو کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کی ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور اشہدو کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، وہ پوچھ رہا ہے کیا ہم گواہی دیں اس کی۔ ہم مفتی تو نہیں ہے لیکن مفتی صاحب سے پوچھئے گا اس طرح اذان میں اس طرح اذان کہنا مسئلے کے اعتبار سے غلط ہے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کے؟ لہذا جن لوگوں نے جو صاحب اذان دے رہے ہیں وہ اپنی اذان صحیح کر لیں۔ یہ اذان غلط ہو رہی ہے مسئلے کے اعتبار سے، کیونکہ اشہدو کا مطلب یہ کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ کیا گواہی دے دیں ہم۔ پوچھنے کا مطلب ایمان نہیں ہے اور یقین نہیں اندر سے ہے۔ اب آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں، وہ اذان دیتا ہے اس کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی سب کی نا؟ غور سے سن لینا، ہو سکتا ہے ہمارے سننے میں فرق پڑ گیا ہو، لیکن ہوا اسی طرح سے جنہوں بھی اذان کہی ہے تو اس کی تصحیح کر لیں گے۔ کر لو گے نا بھائی؟ کیونکہ غلط اذان دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ غلطیاں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ، جو عقیدے پر جا کے اس کا اثر پڑ رہا ہے، اس لیے میں نے کہا توجہ دلا دی جائے یہاں پہ۔ دوسری بات، اس وقت ہم سب کی جو حاضری ہے نکاح کے تعلق سے ہے، تو یہ مجلس جو ہے مجلس نکاح ہے۔ نکاح جس طریقے سے عبادت ہے اسی طریقے سے جس مجلس میں یہ عمل کیا جائے گا وہ مجلس بھی عبادت کی مجلس ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ایک عبادت کی توفیق عطا فرمائی، یعنی ظہر کی نماز کی، اور دوسری عبادت ہونے جا رہی ہے اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے ہم سب لوگوں کو۔ نکاح عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے کرنا کسی چیز کو بھی وہ عبادت نہیں ہوگا۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ کے پیغمبر نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر اس کو کریں گے تب تو وہ عبادت ہوگا، اور اگر اس کو اپنے حساب سے کر دیں گے یا اپنی خواہش، اپنی چاہت و مرضی کے حصہ کرتے رہیں گے تو پھر اس کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے نکاح چونکہ عبادت ہے، اس کے کچھ آداب ہیں۔ میں مختصر سے 2-3 باتیں عرض کر دوں کیونکہ لمبا وقت بھی نہیں ہے نا اس وقت اس کا موضوع بیان کرنے کا ہے۔ ایک ادب یہ ہے نکاح کے لیے فرمایا مسجد میں رکھا جائے۔ نکاح عبادت ہے اور کہاں کیا جائے؟ مسجد۔ آج اللہ پاک نے ہم کو چند پیسے دے دیے اور کچھ ہم خوشحال ہو گئے تو ہمیں بھوت سوار ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں یہ پیسے والا ہے۔ اب ظاہر مسجد ہوگا تو کس کو پتہ چلے گا؟ تو اب شادی خانہ بک کراؤ یا ٹینٹ لگواؤ، سڑک گھیرو،
اور اس کے اندر جناب والا سجاوٹ ہو، جھنڈی ہو، کمکمے ہو، یہ ہو، آپ بتاؤ یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ آپ بتاؤ، خود فیصلہ کرو اس کا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن بات کیا ہے، وہ پیسہ جو ہے وہ اس کا نشہ سوار ہے، وہ بیٹھنے نہیں دے رہا ہم کو ہے۔ ساری برادری کو پتہ چلے، سارے محلے والوں کو پتہ چلے کہ صاحب پیسے والے کی شادی ہو، زیادہ شادی بک کراؤ اس پر۔ شریعت کا میراج ہے دو چیزوں کا۔ پورے دین کو غور سے جو لوگ دیکھیں گے وہ اس بات کو سمجھیں گے، شریعت نے اپنے ایک ایک چیز میں دو چیزوں کی رعایت کی ہے، ایک سادگی کی، ایک سہولت کی۔ یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ دین میں کوئی کام ایسا نہیں اللہ کے نبی نے یا پیغمبر نے اللہ نے بتایا ہو کہ جس کے کرنے میں کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی اس کے اندر تکلیف ہو رہی ہو، بالکل نہیں، آسانی۔ اور دوسرے، کم سے کم خرچ، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ یہ ساری عبادتوں میں اس کا لحاظ رکھا گیا۔ لیکن آج ہم رسم و رواج میں اتنا وہ ہو گئے ہیں کہ شادی کا عمل نماز پڑھنے سے زیادہ یہ آسان عمل ہے۔ میں مسجد ورد کر رہا ہوں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا عبادت ہے، ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ لیکن ساری عبادتوں میں سب سے آسان جو عبادت ہے اور سب سے جو ہے سہل عبادت ہے، کم خرچ والی، وہ ہے نکاح۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے تو مولانا نے عجیب بات بتا دی، یہاں تو الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو گیا کہ لڑکی ہے، سر میں درد سوار۔ ارے یہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہاں تو نہیں کہو گے لیکن ہے اندر دل میں سب کے۔ اور ایک کے بعد کہیں دوسری گھر میں 19 سے ہو گئی تو مولانا کے پاس دوڑ رہے ہیں، عامل کے پاس جا رہے ہیں، کوئی تعویذ بتا دو، عملیات، کہ لڑکا ہی ہو اور لڑکی نہ ہو، کیونکہ ایک ہو گئی ہے دوسری ایک اور بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن پیدا کرتا ہے اپنی حکمت سے۔ حکمت کا مطلب ہے جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے فیصلہ۔ گئے ڈاکٹر صاحب کے ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، دونوں کو بخار آ رہا، دونوں کے بدن میں درد ہو رہا، لیکن ہمارے لیے دوا کوئی اور تجویز کر دی، آپ کے لیے کچھ اور تجویز کر دیا۔ ارے ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ تو نہیں ہوتا کہ سب کے لیے ایک ہی کر دے گا وہ۔ وہاں عقل کام کرے گی کہ بھائی ہمارا مزاج، ہمارا مرض اور ہے، ان کا مرض اور ہے، لہذا دونوں کے لیے جو تجویز کیا وہ ٹھیک کیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ پرہیز الگ الگ بتا دیا کہ صاحب تمہارے لیے یہ پرہیز رہے گا، تمہارے لیے، حالانکہ دونوں کو بخار ہے اور دونوں سے درد ہو رہا، وہ جانتا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے لیے جو تجویز کرتا ہے، اپنے فن میں جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرے گا، کیا گڑبڑ سڑبڑ کر دے گا؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ تجویز کرتا ہے۔ آگے میری سمجھ میں؟ اگر لڑکا پیدا ہو وہ بھی نعمت ہے، لڑکی پیدا ہو وہ بھی نعمت ہے، دونوں مل جائیں وہ بھی نعمت ہے، اور نہ ملے وہ بھی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان کیا، میں اس سے نہیں جا رہا، میں تو صرف اس پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نکاح ہمارے لیے آج کل بہت مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، بینک سے سودی قرض لینا پڑ رہا ہے، زمین جائیداد کو گروی رکھ کر کے بیاج کے طور پر معاملات کر رہے ہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے سب، اور کہیں ایک سے زیادہ ہو گئی تو کہتے ہیں مولانا ابھی کمر سیدھی نہیں ہو پائی، دوسری پھر آ گئی۔ ہم لوگ بھی آپ ہی کے ساتھ رہتے ہیں، بہت ساتھ کا پڑھتا ہے، لیکن میں نے کیا عرض کیا، نکاح سب سے آسان ہے، نماز پڑھنے سے بھی آسان ہے۔ نماز پڑھنے میں وقت بھی لگے گا، نماز پڑھنے میں پیسہ بھی لگے گا، نماز پڑھنے میں مجاہدہ بھی لگے گا، لیکن نکاح وہ عبادت ہے جو بے پیسے کی ہے اور سب سے آسان عبادت ہے۔ دیکھو، نماز کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے پاکی کا، پاک کا حکم دیا، ناپاک تو نماز نہیں پڑھ پائے گا نا، تو پاک ہونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ، پانی جو ہے آپ کے یہاں تو خیر مفت میں آ رہا، پانی جو ہے وہ بھی شہروں میں مفت کا نہیں ہوتا ہے،
واٹروں سے پانی آتا ہے، باقاعدہ اس کا بل ادا کرنا پڑتا ہے، اور جگہوں پر پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، تو پیسہ لگا کہ نہیں لگا اس میں؟ پیسے کی تو نہیں چیز آئی یہاں پر۔ ایک دوسری چیز، نماز پڑھنے کے لیے حکم ہے کہ کپڑا ہو۔ آپ بتاؤ کپڑا کیا ہوا میں مل جاتا ہے یا کہیں سے کوئی بانٹ رہا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تو خریدنا پڑتا ہے، پیسہ لگتا ہے اس کے اندر۔ پھر فرمایا نماز کے لیے حکم ہے جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جماعت کیا ہوا میں کریں گے ہم؟ بھائی زمین کا انتظام کریں گے، اس کے لیے مسجد کا انتظام کریں گے، پھر جماعت کے لیے امام صاحب کا انتظام، مؤذن کا انتظام، صفوں کا انتظام، یہ سب پیسے والی عبادت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ارے کچھ آئی کھوپڑی شریف میں نہیں آئی ہماری؟ روزے میں پیسہ لگتا ہے، سحری ہے، افطار ہے، کھانا ہے، یہ سب کیا مفت مل جا رہا ہے؟ پیسہ تو لگتا ہے اس کے اندر انسان کا ہے۔ لیکن نکاح صرف دو بول کا نام ہے، ایک ایجاب، ایک قبول۔ لڑکی نے لڑکے سے کہا بھائی تمہارا نکاح فلاں کتنے میں کرا رہے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا، علماء بیٹھے ہوئے، تیسرا کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہو یہاں، اہل علم بھی ہیں، تنہائی میں پوچھ لینا، نکاح صرف دو بول کا نام ہے، ایک ایجاب اور ایک قبول۔ ایک طرف سے یہ کہ نکاح ہو رہا ہے، دوسری طرف سے کہ قبول ہے۔ آگے سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اب آپ کہو گے مہر، ہم بنیا مزاج والے آدمی لوگ ہیں، ادھار کھاتا چلتا رہتا ہے زندگی بھر، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا، وہ تو نہیں آئی سمجھ میں۔ اور آج اتنا ہوشیار لڑکی والا ہو گیا ہے کہ مہر لکھاتا ہے لاکھوں کروڑوں، کاہے کے لیے کہ بیٹیا کو چھوڑے نہ ہمارے، اللہ پاک کسی کے ساتھ یہ حادثہ نہ کرے، خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرما لے۔ لیکن آپ ذرا سوچو، تھوڑی دیر غور کرو، کیا اللہ نہ کرے بگاڑ کے حالات پیدا ہو گئے تو کیا یہ مہر روک لے گا؟ ارے کچھ نہیں، یہ سب اپنی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے مہر کو رکھنا، یہ شرعاً پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے پیغمبر نے مزاج بنایا اس کا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ نکاح سب سے آسان ہے، لیکن آسان کب ہے؟ جب سنت کے مطابق کیا جائے۔ ہم آپ سے ایک مثال عرض کریں، بات لمبی نہ ہو جائے میری۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین ہیں، ان سے نکاح کیا ہے، اور ایسے وقت میں کیا، ایسی جگہ پر کیا ہے کہ آج اگر کوئی اس طرح کرے تو لوگ کہیں گے کہ دال میں کالا تھا، اس نے نکاح اس نے کر لیا۔ آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس سفر درمیان ہی میں آپ نے نکاح کر لیا ان سے۔ آپ بتاؤ اگر پھٹوری کا کوئی لڑکا ہو اور بمبئی چلا جائے اور وہاں جا کے نکاح کر کے لے آئے تو کیا کہو گے؟ گھر میں گھسنے دو گے؟ ارے ہم نہیں بول رہے، بڑے نیک لوگ ہو تم، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، کہو گے تم نے بھیا ناک کٹا دی بالکل ہماری تو۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آقا نے سفر میں نکاح کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نکاح زندگی کی ضرورت ہے۔ جیسے تم کو بھوک و پیاس اگر راستے میں لگے تو گھر پہنچنے کا انتظار نہیں ہوتا ہے، بھوک و پیاس اپنی تم پورے کرتے ہو تقاضے کو، ایسی نکاح اگر مناسب تم کو مل رہا ہے تو اب انتظار نہ کرو، پوری برادری، پورا خاندان اور تاریخ وقت کا نہیں، اس تقاضے کو پورا کرو۔ اس لیے تو فرمایا آپ نے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے برکت والا، رحمت والا، نورانیت والا پسندیدہ نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم۔ آج تو برادری میں ناک اونچی رہے، چاہے گروی مال رکھنا پڑے، چاہے سودی لینا پڑے، اور چاہے ادھر ادھر سے ایک پھر کر کے سب کو کھلا پلا کر کے مونچھ اونچی ہو جائے کہ بڑا بڑھیا شادی کی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ بس کیا کہنا ہے، ہم سب یہ ارادے کرو کہ انشاءاللہ نکاح سادگی سے کریں۔ ایک چیز کیا بتائی، مسجد۔ مسلمان کہتا ہے مسجد تو وہ جائے جس کی جیب میں پیسہ نہ ہو، یہاں تو گڈیاں بھری پڑی ہیں، وہ کس دن کام آئیں گی۔ ہم نے یہ نہ سوچا کہ سنتوں کا جنازہ، سنتوں کو پامال کرنا، سنتوں کے خلاف کرنا، مسلمان ہو کر کے یہ اللہ پاک کے غضب کو دعوت دینا۔ کون سی مصیبت ہے جو مسجد میں نکاح کرنے سے روک رہی ہے؟ ارادے کرو کہ انشاءاللہ مسجد میں کریں گے ہم۔ اور میں بتاؤں مسجد میں کرنے میں کتنی خرافات سے بچو گے۔
ہمارے یہاں اب نکاح میں یہ ہونے لگا ہے، عورتیں آتی ہیں، عورتیں نکاح میں آتی ہیں اور محفل نکاح میں شریک ہونے لگی ہیں۔ اب آپ بتاؤ مسجد اگر ہوگا تو اس گناہ سے بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نکاح جب ہوتے ہیں تو باقاعدہ ویڈیو فلم تیار کی جاتی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ مسجد میں ہوگا تو کم سے کم آدمی اللہ کی عظمت میں اور بارے ڈر کے کم سے کم یہ گناہ تو نہیں کرے گا کر کے۔ باہر نکاحوں میں ہوتا یہ ہے کہ جناب والا بارات کے نام پر جتنے ہیں وہ سب ٹہلتے ہیں، اور ٹہلتے ہیں کہاں؟ کیونکہ لڑکی والوں نے کھانے پینے کا ایک بازار لگا دیتا ہے، اپنی پسند سے کھاتے ہیں، اس میں جٹے ہوئے کھانے کے اندر جیسے ملے ہی نہیں، دیکھنے بھوکے آ گئے آ گئے۔ اور مسجد اب نکاح ہو رہا ہے، وہاں باہر جہاں دلہا بیٹھا ہے، اس کے ابا مجبور ہے بیٹھے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر کہیں اس کے دلہا کو بہنوں ہی نہیں ہوئی مجبوری میں بیٹھے، ورنہ کوئی نہیں بیٹھتا ہے۔ اور اگر مسجد میں ہوگا تو جتنے سارے سب شریک ہوں گے آ کے اس میں، اور اتنی دیر باوضو رہیں گے، اتنی دیر مسجد میں بیٹھنے کی عبادت الگ ان کو ملے گی، اور اگر نیک لوگ ہیں تو اعتکاف کی نیت کا ثواب الگ ان کو مل جائے گا۔ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انشاءاللہ تو کی ہے، تم نے یہ حالت سے نہیں کی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، وہ ہمارے دباؤ تم نے سنا کہ کہہ دیا کیسا کریں گے، ورنہ کوئی ہم نے اسی لیے ان سے کہا تھا، کل بھی پرسوں گئے تھے، ہم نے کہا بھائی مسجد میں ہوگا تو ہم پڑھائیں گے۔ اب اس کی ہم الحمدللہ اپنے بڑوں کی توجہ سے، ان کی دعاؤں سے اس پر محنت کر رہے ہیں، مزاج بنا رہے ہیں کہ کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خرافات سے بچے رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے پوری خرافات سے بچا لیں ہم کو۔ تو کون سا بتایا جگہ کہاں ہونا ہے؟ مسجد۔ دوسری چیز فرمایا کہ دینوں میں جمعے کا دن، ہم لوگ تو دیکھتے ہیں محرم کا زمانہ نہ ہو، خیر اب تو سب یہ ختم ہو چکا، پہلے خوب ہوتا تھا۔ یہ پرانے جتنے ہیں یہ کہتے تو پرکھوں سے چلا آ رہا کہ محرم میں کریں گے تو نکاح جو ہے گڑبڑا جائے گا اس میں، اور سب چلے چلائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ تو شہدائے کربلا اس میں سب ہوئے ہیں، یہ موضوع چھوڑیے، اور سفر کا مہینہ نہ پڑے وہ بھی منحوس ہے۔ اچھا تو محرم سفر کیا آپ نے بنایا اور بقیہ مہینے اللہ میاں نے بنائے؟ کہ جہالت کی بات ہے۔ سارے مہینے سارے دن رات و دن کا بنانے والا تو وہ ہے، جب وہ بے عیب ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز میں عیب کہاں سے ہو سکتا ہے بھائی؟ جو ذہنوں سے نکالو اس کو۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ڈائری دیکھیں گے محرم نہ پڑھے، منحوس تاریخ نہ پڑھے، نحس وغیرہ سے پوچھو کہاں سے نحوست تم کو معلوم ہو گئی بھائی؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز نحوست کہاں سے پیدا ہوگی؟ سب سے بڑی منحوس چیز جو ہے معلوم ہے کیا؟ گناہ۔ اس سے ہم کو نفرت نہیں ہے، وہ تو خوب مزے سے کرتے ہیں صبح شام، بغیر اس کے چین نہیں پڑتا، یعنی جو نحوست کی چیز وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جو منحوس نہیں ہے اس کو چپکائے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ میں۔ اس لیے فرمایا جمعے کے دن کرو، اور وقت ہو عصر و مغرب کے درمیان کا۔ یہ میں نے آداب بتائے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ سوچو اگر ہم عمل نہیں کریں گے اس پر تو کون کرے گا بھائی؟ یہ آداب مستحبات سنتیں کیا گنگا رام کے لیے آئی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیا یہ؟ ارے مسلمانوں ہی کے لیے خالی تقریر کر دیں، بیان کر دیں، لکھ دیں، کافی ہو گیا؟ عملی طور پر لینا ارادے کرو کہ انشاءاللہ کریں گے۔ غلطی سب سے بڑی کیا ہے؟ نکاح کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، نکاح کو ایک تقریب سمجھتے ہیں۔ جب تقریب سمجھتے ہیں تو اس کو اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو عبادت سمجھیں گے تو علماء سے پھر پوچھیں گے، مفتیان کرام سے معلوم کریں گے۔ نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں، تو کچھ گڑبڑی ہوتی تو مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اس کو بھی عبادت سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر علماء سے مفتیان کرام سے رجوع کریں گے، پھر ان کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں گے تو عبادت کا رنگ اس کے اوپر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معجل کیا ان کا یا ادھر کیا تو نہیں کیا، اللہ کی عدالت میں تو زندگی بھر بیوی کے ہم مقروض بنے رہے، اس کا قرضہ ہمارے سر رہے، کتنا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ مرد ہو کے ہم اس کے مقروض بنے گھوم رہے ہیں۔ اس لیے دوستو نکاح ہو جہاں ہم لاکھوں کے خرچ پہ آ جاتے ہیں تو یہ مہر جو ہزاروں میں آ رہا ہو کتنا بھی ہو اس کے دینے میں کون سی مصیبت آ جاتی ہے ہمارے لیے؟ آدھا دے دو، چوتھائی دے دو، تہائی دے دو، یہ کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دے دو گے تو اندر سے رہے گا کہ بقیہ اس کو پورا کر دینا ہے، اور جب سارے ہی تم نے اس کو معجل بنا دیا، اولا تو دلہا میاں سے پوچھو معجل کسے کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، اور بیوی سے پوچھو معجل کیا ہے، وہ بھی کیا جانے بیچاری، نفع ادھار نقد کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے انہوں نے معجل کر دیا، نقد دیں گے جا کر کے،
بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی اما بعد۔ اجازت جو صاحب اجازت کس نے دی ہے؟ جی آپ نے؟ جی گواہ کون بچے؟ جی سن لیا؟ خطبہ میں نے پڑھ دیا ہے، بیچ میں ایک مسئلے کی بات بتا دیں، چونکہ عام طور پر لوگ واقفیت نہیں ہے۔ نکاح کے وقت میں دو گواہ رہتے ہیں، ایک گواہ لڑکی سے اجازت کے وقت کے گواہ، اور ایک گواہ جو ہوتے ہیں مجلس نکاح کے۔ اصل گواہ یہ ہے جو مجلس نکاح میں، اس لیے زور سے قبول کرا دیتے تاکہ سارے لوگ جو ہیں اس کو سن لیں۔ اصل ان کی گواہی کا مسئلہ ہے۔ اور لڑکی کے جو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں، ایک رسم ہے، ایک گواہ لڑکے کی طرف سے، ایک گواہ لڑکی کی طرف سے، ایک رسم چل رہی ہے۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ گواہ لڑکی کا وہ شخص بنے جو اس کا محرم ہے، یعنی جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اس کو گواہ بننا چاہیے۔ ہم اس کا لحاظ نہیں کر پاتے ہیں، ہم بس یہ کہ بھائی لڑکی کی طرف سے ایک ہو جائے، ایک لڑکے کی طرف سے ہو جائے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ہمارا گڑبڑ تو یہاں ہوگا، ان گواہوں کی بنیاد کے اوپر وہ نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ میں نے مسئلہ بتا دیا آپ کو ہے۔ اما بعد، آمینہ بانو جو کہ صاحبزادی ہے محمد فرقان صاحب کی، ان کو آپ کے نکاح میں بمہر 10 گرام سونے کا ہار، ٹھیک ہے نا بھائی، معجل دیا، اس مجمع کو گواہ بنا کر کے قبول کیا۔ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک وعلی جمع بینکم۔ سب لوگوں نے سن بھی لیا نا بھائی ان کی بات؟